اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لنبي ان يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم۔ غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی تعداد بہت تھوڑی تھی، 313 افراد۔ اس کے مقابلے میں کافروں نے زبردست تیاری کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف آ کر چڑھائی کی۔ بدر کے مقام پر دونوں فریق کا مقابلہ ہوا۔ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو نازل کیا، مسلمانوں کی مدد کی۔ اس موقع پر بدر کے غزوے کے موقع پر 70 بڑے بڑے کفار مارے گئے، 70 بڑے بڑے کفار مارے گئے اور 70 بڑے بڑے کفار پکڑے گئے، قید ہوئے۔ اب جو قید ہوئے ہیں ان کے ساتھ کیا جائے؟ ایک حکم یہ ہے کہ ان کو ذبح کر دیا جائے، کفر ختم۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اور چھوڑنے کی صورت میں بھی یہ بھی اختیار کہ آیا ان سے کچھ فدیہ بھی لے لیں، ان سے کچھ جرمانہ وصول کر لیں یا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا رائے ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور یہ سب ہمارے بھائی بند ہیں، ہمارے یہ خاندان کے ہیں، سب قریش کے لوگ ہیں اکثر، اور ہمارے عرب کے لوگ ہیں۔ اگر ہم ان کو مار ڈالیں گے تو مر تو جائیں گے، لیکن اگر ہم ایک کام کریں تو زبردست فائدہ ہوگا۔ ان سے ہم فدیہ لے لیتے ہیں اور اس طریقے سے مالی اعتبار سے ان کو کمزور کر دیں گے اور ہم مالی اعتبار سے مضبوط ہو جائیں گے، اور ان کو چھوڑ دیں گے فدیہ لے کر، ان کے اوپر احسان ایک ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور یہ مسلمان ہو جائے۔ زبردست قسم کی رائے تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی ایسی ہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میری رائے یہ نہیں ہے، میری رائے یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو قتل کیا جائے، اور جس کا رشتہ دار ہے وہی قتل کرے۔ میرا رشتہ دار ہے تو مجھے دے دیں، میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں۔ ابو بکر کے رشتہ دار ہے تو ابو بکر قتل کرے، علی کے رشتہ دار ہے تو علی قتل کرے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم دین کے مقابلے میں کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی۔ مشورہ ہوا، مشورے میں طریقہ کار یہ ہے کہ اس سے بھی رائے لی، اس سے بھی رائے لے لی، اس سے بھی رائے لے لی، اس سے بھی رائے لے لی۔ اس کے بعد پھر جو امیر ہوتا ہے وہ امیر اپنی ثوابدید کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، سوچ سمجھ کر کہ کس کے مطابق مجھے فیصلہ کرنا ہے، اور جب وہ فیصلہ کر دے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ سب کا فیصلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق، ان سے فدیہ لیا اور چھوڑ دیا۔ اللہ جل شانہ کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عتاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخصوص ناراضی کا اظہار فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر حضرات پر کہ تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا، تم دنیاوی مال و متاع کے پیچھے کیوں پڑ گئے۔ لیکن اللہ نے بھی اس فیصلے کو مان لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم نے فیصلہ کر دیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، اب جو تم نے مال لیا ہے وہ حلال ہے، طیب ہے، کھا سکتے ہو۔ بات ختم ہو گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشورہ کرنا چاہیے۔ باپ ہے اپنے بیٹوں سے مشورہ کرے، اپنے بھائیوں سے مشورہ کرے، اپنے چھوٹوں سے مشورہ کرے،
مشورہ دینے والا یہ نہ دیکھے کہ فلاں نے کیا مشورہ دیا ہے میں بھی اس کے پیچھے چلوں، ہاں میری بھی یہی رائے ہے، نہیں، جو کچھ اس کو سمجھ میں آئے وہ مشورہ دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مشورہ دیا، حضرت عمر نے اپنے طور پر ایک مشورہ دیا جو حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کے خلاف ہے۔ یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، اللہ نے میری عقل اس طرح بنائی ہے، میں ایک مشورہ سمجھتا ہوں بہتر ہے تو میں وہ دوں گا، اور آپ ایک سمجھتے ہیں تو وہ آپ دیں گے۔ مشورے کا حکم یہ ہے کہ ہر ایک جو بہتر سمجھتا ہو وہ بات کرے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا، اللہ کا حکم یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ امیر جو فیصلہ کر دے سب اس پر راضی ہو جائیں۔ سب راضی ہو گئے، اس کے مطابق ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بیٹھ کر رو رہے تھے، صحابہ کرام بھی آپ کی مجلس میں رو رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ سب رو رہے ہیں تو پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی بتا دیجئے، رونے کی بات ہو تو میں بھی روؤں، اور اگر میں رو نہ سکوں تو کم از کم رونی شکل بنا لوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں اگر رونے کی بات ہو تو روؤں گا، اور اگر رو نہیں سکوں گا، زبردستی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تو میں رونی شکل ہی بنا لوں گا، آپ کے ساتھ موافقت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، عذاب بہت قریب آ گیا تھا، کوئی نہ بچتا سوائے تمہارے کہ تم نے جو رائے دی تھی اللہ کو وہ رائے پسند تھی، اور ہماری رائے اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ ایسے موقع پر آپ اندازہ لگائیں، حضرت عمر کے مقابلے میں حضرت عمر کی جگہ اگر آپ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ خوشی سے ناچتے، پھولے نہ سماتے، اور پھر کہتے پھرتے کہ میں نے تو جو رائے دی تھی وہ نہیں مانی نا، اس وجہ سے ایسا ہوا۔ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی رو رہے ہیں۔ جو فیصلہ مشورہ دے دیا، مشورہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری بات ضرور مانی جائے، مشورہ دینے کا مطلب ہے ایک تجویز ہے، اس کو مانے یا نہ مانے وہ ماننے والے کی مرضی ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہی بات سفارش کرنے کی ہے کہ اگر آپ نے کسی کے بارے میں کہا کہ میں سفارش کرتا ہوں ان کو آپ فیکٹری میں جگہ دے دیں، ان کو آپ دکان میں ملازم رکھ لیں، ان کو آپ گھر میں نوکر رکھ لیں، ایک آدمی سفارش کرتا ہے اور آپ کی مصلحت نہیں ہے، آپ نے اس کو ملازم نہیں رکھا، اس آدمی کو ناراض ہونے کا حق نہیں ہے، کیونکہ اس نے سفارش کی ہے، زیادہ سے زیادہ ایک مشورہ دیا ہے۔ مشورہ ٹھکرایا جا سکتا ہے، مشورہ کو ماننا لازم نہیں ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باندی تھی اور وہ آزاد ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کیا۔ جب آزاد ہو رہی تھی اس وقت ان کا شوہر موجود تھا، جب باندی آزاد ہو جائے تو اس کو اختیار ہوتا ہے اپنے شوہر کے پاس رہے یا نہ رہے۔ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لوں گی، اور ان کے شوہر رو رہے تھے کہ نہیں تم علیحدہ مت ہو، کبھی اس کے پاس جاتے کبھی اس کے پاس جاتے، رو رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا کہ بریرہ تم اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار مت کرنا۔ حضرت بریرہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ میرا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے۔ تو حضرت بریرہ نے کہا میں نہیں مانتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے۔ معلوم ہوا کہ مشورہ دے کر ناراض ہونا جہالت کی بات ہے۔ ہم میں سے سب ایسے ہی کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے بڑھ کر اچھا مشورہ دینے والا تو کوئی نہیں، میری بات ماننا ضروری ہے۔ یہ مشورہ نہیں ہے، یہ تو غنڈہ گردی ہے۔ یہ غنڈہ گردی ہے کہ آپ زبردستی اپنی بات منوانا چاہتے ہیں۔ نہیں، مشورہ یہ نہیں ہے۔ مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات کر کے ختم کر دیں، آپ کی بات مانی جائے تو ٹھیک، نہ مانی جائے تو آپ کو اس کی وجہ سے آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، آپ کو اس کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں
حدود میں رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔